بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا سبق ہمارا سورۃ الکافرون کا ہے جی. چھٹا سبق ہے اور چھٹی ہی سورت ہے. وائٹ بورڈ پر آپ لکھی ہوئی دیکھ رہے ہیں، اس کے مطابق ہم انشاءاللہ آج پڑھتے ہیں. قل کا ترجمہ آپ نے جو پڑھا ہوا ہے وہ آپ نے بتلانا ہوگا جی. قل کا کیا معنی ہے؟ کہہ دیجئے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں. کس کو کہہ رہے ہیں؟ ہاں، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ قل کہہ دیجئے، فرما دیجئے، اعلان کر دیے. آپ کیا اعلان کرنا ہے؟ یا ایھا الکافرون، یا ایھا الکافرون، اے کافرو. قل یا ایھا الکافرون، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم کہہ دو کہ اے کافرو. یا ایھا کا کیا معنی ہے؟ اے. کافرون کا معنی کافر. اے کافرو، سیدھے سیدھے الفاظ. کافروں کو دو ٹوک الفاظ میں پکار کر کہو کہ اے کافرو. کیا بات ہے جی آگے؟ لا اعبد ما تعبدون، لا اعبد میں عبادت نہیں کرتا. لا اعبد میں عبادت نہیں کرتا. ما تعبدون جس کی تم عبادت کرتے ہو. کیا لکھا ہے یہ؟ میں اس کی عبادت نہیں کرتا. نہیں کس کا معنی ہے عربی میں؟ لا. میں عبادت نہیں کرتا. اعبدو کا معنی ہوتا ہے میں عبادت کرتا ہوں، اعبدو. اور لا ساتھ آ گیا تو کیا بن گیا؟ میں عبادت نہیں کرتا. آگے ہے کس کی عبادت نہیں کرتا؟ ما تعبدون، ہاں جس کی تم عبادت کرتے ہو نا، میں اس کی عبادت نہیں کرتا. ما تعبدون جس کی تم عبادت کرتے ہو، لا اعبدو میں اس کی عبادت نہیں کرتا. تو کافر کس کی عبادت کرتے تھے؟ ہاں، بتوں کی عبادت کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں قل کہہ دیجئے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیں. کیا کہنا ہے؟ کہ اے کافرو میں اس کی عبادت نہیں کرتا، ما تعبدون جس کی تم عبادت کرتے ہو. برات کا اعلان ہے جی، میں ان کی عبادت نہیں کرتا. اصل میں وہ کہتے تھے نا کہ تم ہمارے معبود کی عبادت کرو، ہم تمہارے معبود کی عبادت کریں گے. جن کو ہم رب سمجھتے ہیں، اے نبی آپ ان کی عبادت کریں اور ہم تمہارے رب کی عبادت کر لیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل فرمائی کہ ان کو دو ٹوک کہہ دو کہ جس کی تم عبادت کرتے ہو میں اس کی عبادت نہیں کرتا. پھر وہی الفاظ تھوڑے سے تبدیل کر کے، مفہوم وہی ہے. آگے فرمایا ولا انتم. ولا کا کیا معنی ہوگا؟ اور نہیں. انتم تم، ولا انتم اور نہ تم. عابدون عبادت کرنے والے ہو. صیغہ بدل گیا، اسم فاعل. ولا انتم عابدون
اور نہیں ہو تم عبادت کرنے والے، ما اعبدو جس کی میں نے عبادت کی، جس کی میں عبادت کرتا ہوں اس کی تم عبادت کرنے والے نہیں ہو۔ ولا انتم، دوبارہ سنیں، ولا انتم اور نہیں ہو تم، عابدون عبادت کرنے والے، ما اعبدو جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ مفہوم تو وہی آ گیا نا، الفاظ تبدیل ہو کر مفہوم وہی ہے کہ جس کی تم عبادت کرتے ہو میں اس کی نہیں کرتا۔ اس آیت میں کچھ یوں کہا گیا کہ جس کی تم عبادت کرنے والے ہو میں اس کی عبادت نہیں کرتا۔ آیت نمبر 4 آپ نے خود ترجمہ کرنا ہوگا۔ ولا انا، انا میں، انتم کا معنی تم اور انا کا معنی میں، ولا انا اور میں نہیں ہوں، ولا انا اور میں نہیں ہوں، عابدن ٹھیک ہے، جس طرح عابدون تھا نا جمع عبادت کرنے والے، اور عابدن عبادت کرنے والا، ولا انا عابدن اور نہیں ہوں میں عبادت کرنے والا، میں بھی عبادت کرنے والا نہیں ہوں۔ ما عبدتم جس کی تم نے عبادت کی، جس کی تم نے عبادت کی میں اس کی عبادت کرنے والا نہیں ہوں۔ معنی سمجھ آ رہا ہے نا، یا لکھ دوں؟ چلو میں ساتھ ساتھ لکھ دیتا ہوں۔ آخری آیت نمبر 5 پہ غور کریں جی۔ یہ پھر وہی آیت ہے جو 3 نمبر آیت آپ نے پڑھی ہے، یہ ترجمہ دونوں کا، یہ اوپر نیچے جو آیات آپ کو دونوں نظر آ رہی ہیں نا، دونوں کا ایک جیسا ترجمہ۔ یہ تیسری نمبر کا میں آیت لکھتا ہوں۔ آیت نمبر 5 کا آپ خود ترجمہ کریں جی۔ ولا انتم عابدون، ولا انتم اور نہیں ہو تم، توجہ، عابدون یہ بات کرنے والے، ما اعبدو ہاں جس کی میں عبادت کرتا ہوں، وہی آیت نمبر 3 والا ترجمہ، آیت نمبر 5 کا بھی وہی ہے، وہی الفاظ ہیں۔ دیکھ لیں ادھر بھی ولا انتم عابدون ما اعبد، اور یہ آیت بھی ولا انتم عابدون ما اعبد، نہیں ہو تم عبادت کرنے والے جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس کی بات کرتے تھے؟ اللہ کی، وہ اللہ کی بات کرنے والے نہیں ہیں، اور جس کی وہ کرتے تھے بتوں کی، ان کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کرنے والے نہیں تھے۔ آخری آیت پہ فیصلہ کر دیا، لکم دینکم ولی دین، لکم دینکم ولی دین۔ یہ نظر آ رہا لکھا ہوا لکم دینکم ولی دین، ترجمہ یہ ہوگا لکم تمہارے لیے، لکم تمہارے لیے، توجہ سے سن لیں جی، لکم تمہارے لیے، دینکم تمہارا دین، تمہارے لیے تمہارا دین، ولی دین اور میرے لیے میرا دین، بس بات ختم، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین، نہ میں اس کی بات کرتا ہوں جس کی تم کرتے ہو، اور جس کی تم کرتے ہو میں اس کی کرنے والا نہیں ہوں، جس کی میں کرتا ہوں تم اس کی بات کرنے والے نہیں ہو۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتوں کی بات کرنے والے نہیں، اور وہ اللہ کی بات کرنے والے نہیں، تو لہذا پھر تمہارے لیے تمہارا دین، ہمارے لیے ہمارا دین، تمہارے راستے اور ہمارا راستہ اور۔ میں دوبارہ ترجمہ پڑھتا ہوں، تمام ساتھی جو ہیں غور سے سن لیں اس کو۔ قل یا ایھا الکافرون، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو کہ اے کافرو، لا اعبد ما تعبدون،
نہیں ہوں میں اس کی عبادت کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم اور نہ تم ہو عابدون عبادت کرنے والے ما اعبدو جس کی میں عبادت کرتا ہوں، ولا انا عابد اور نہیں ہوں میں عبادت کرنے والا ما عبدتم جس کی تم نے عبادت کی۔ ما عبدتم کا کیا معنی ہے؟ جس کی تم نے عبادت کی، اس کی میں عبادت کرنے والا نہیں ہوں۔ ولا انتم اور نہیں ہو تم عابدون عبادت کرنے والے ما اعبدو، ترجمہ آپ کریں ما اعبدو، ہاں جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ لکم دینکم ولی دین، میرے لیے میرا دین۔ یہ ہے جی ترجمہ سورۃ الکافرون کا آپ کے سامنے، امید ہے انشاءاللہ آپ کو یاد تو ہو ہی گیا ہوگا۔ قل کا کیا ترجمہ ہے؟ ابھی آپ نے یعنی یہ کتاب آپ کے جو سامنے ہے 30واں پارہ، اس پہ نہیں دیکھنا، اس کو بالکل بند کر دیں، صرف یہ بھی میں مٹا دیتا ہوں تاکہ یہ بھی نہ پتہ چلے۔ آپ نے ادھر سے ہی آپ نے جواب دینا ہے۔ یا ایھا الکافرون کا کیا ترجمہ ہے؟ اے کافرون۔ جس بھائی سے پوچھو نا وہ بتائیں اب۔ لا اعبد ما تعبدون، اس میں سے نا یہ پہلا لفظ جو ہے لا اعبد، اس کا ترجمہ کون بتائے گا؟